آغاز کرنا چاہنا کہ حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے۔ حضور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان اپنی پیاری جماعت اور اس امت وچوں اعلیٰ ترین ہستیاں السابقون اولون جنہوں نے سب تو پہلے غلامی مصطفیٰ اختیار کی، حضور دی غلامی دا طوق اور پٹا جنہوں نے گل چھپایا اور اس دین واسطے بڑیاں قربانیاں پیش کی ہیں۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل تو اپنی محبت واسطے میرے قلب نو میرے دل نو چنیا اور میری محبت واسطے ساری مخلوق وچوں جڑے دل اللہ نے چنے ہیں، فرمایا جڑے رب نو پسند ہن جڑے دل جنہ چ میری محبت رکھی گئی ہے، فرمایا او میرے صحابہ دے دل ہیں۔ تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے اعلیٰ ترین شخصیات صحابہ اکرام علیہ رضوان دی جماعت موجود ہے، اور میرے نبی جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاماں دے کولوں استفسار کیتا، پوچھیا اتدرون من المفلس، اور میرے غلاموں تسی جان دیو کہ مفلس کون ہوندا ہے، بکھا کون ہوندا ہے؟ عرض کیتا یا رسول اللہ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، ساڈے ماحول دے وچ بکھا بندہ اس نو آدن جس کو پیسہ ٹکا نہ ہوئے، جس کو ساز و سامان نہ ہوئے، او سب تو زیادہ بکھا بندہ ساڑھے نزدیک وہ ہوندہ ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال ان المفلس من امتی من یأتی یوم القیامہ بصلاۃ و صیام و زکاۃ، فرمایا میری امت دا مفلس تے بکھا بندہ ہوئے کہ قیامت والے دہاڑے جس وقت آئے گا او دے کول نمازاں بھی ہو سن، روزے بھی ہو سن، حج بھی ہو سی، زکوٰۃ بھی ہو سی، جہاد بھی ہو سی، ہر نیک عمل او دے کول ہو سی، او دے کول موجود ہو سی او دے نامہ اعمال وچ، لیکن اس دے باوجود او مفلس ہو سی، بکھا ہو سی۔ کس طرح؟ فرمایا وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَدْ قَذَفَ هَذَا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، فرمایا کسے نو اس ایویں نجائز گال کڈی ہو سی، کسے تے مسلمان تے نجائز تہمت لائی ہو سی، کسے دا نجائز مال کھادا ہو سی، کسے دی زمین ہڑپ کیتی ہو سی، کسے کول قرض لے کے کھا گیا ہو سی، اور کسے دی نجائز جان ماری ہو سی، کسی نے قتل کیتا ہو سی، کسی دی جان میں تلف کیتا ہو سی، فرمایا او دیاں ساری نمازاں، روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد او دے بدلے وچ کٹی جا سی۔ پھر کیا ہو سی وَضَرَبَ هَذَا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، اے دیاں نیکیاں انہاں نو دتیاں جا سن جنہاں دے حق کھادے ہیں، جنہاں دی جاناں ماری ہیں، جنہاں نال ظلم کیتا ہے، جنہاں دی زمینہ ہڑپ کیتی ہیں، جنہاں دے مال کھادے ہیں، جنہاں دی عزتاں لٹیاں، اے دیاں نیکیاں انہاں دے دتیاں جا سن، انہاں دے گناہ۔ پھر سرکار فرماندے ہیں وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ، جس ویلے اس ظالم دی زیادتی کرن والے دیاں نیکیاں مک جا سن، حج لین والے باقی ہو سن، تو فرمایا قبل ان یقضی ما علیہ اخذ من خطایاہم، سرکار فرماندے ہیں حج تک انہاں دے حق باقی ہو سن، انہاں نیکیاں مک جا سن، فطرحت علیہ ثم طرح فی النار، رب تبارک و تعالیٰ دے حکم دے مطابق فرمایا کہ انہاں دے جڑے گناہ ہو سن وہ اٹھا کے اے دے سر تے رکھ دیتے جا سن، اور اس نو جہنم وچ گھسیٹ کے داخل کیتا جا سی، سٹیا جا سی۔ تو اس تو پتہ چلیا کہ حقوق العباد کی کتنی اہمیت ہے، اور احادیث مبارک کے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
رب تعالیٰ فرماندا ہے کہ میں اپنے حق معاف کر دے سا، میں اپنے حق معاف کر دے سا، لیکن جڑے بندیاں دے حق ہیں فرمایا جب تک مالک نہیں معاف کرن گے اتنے تک معافی کوئی نہیں۔ جب تک جنہ دا تسی دینا لینا ہے، کسی دی عزت لٹی، کسی دا مال جائیداد کھادی، کسی دی جان ماریے، جب تک سائیں معافی نہ دیں معافی کوئی نہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ ایک حدیث پاک کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا قیامت والے دن اگر کسی نے اپنے ماں باپ دی کوئی زیادتی نال دا مال رکھ لیا ہے تو قیامت والے دن وہ بندہ اپنے والدین دے کول جاسی میں معاف کر دیو، تو اس وقت والدین بھی معاف نہ کر سن، بلکہ وہ یہ آرزو کر سن کہ کاش ساڈا ہور اس زیادہ دیمنا ہوندا تو چلو یہ دیاں نیکیاں تو ساڈے والا میں نہ۔ یعنی والدین کتنا بڑا رشتہ ہے قرب والا۔ اگر والدین دا بھی لینا دیمنا ہے اولاد نے، سرکار فرما دیں جی قیامت والے دیہڑے پتر جیسی نا معافی واسطے بھی مینوں معاف کرو، تو والدین اس دیہڑے کمن گے کہ آج معافی کوئی نہیں، آج تے اسی نہیں رب دے قہر و غضب تو ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے سن تے اپنی جان دی پئی ہوئی، اسی تے اپنی جان چھڑاون دے چکراں چ تینوں کیویں معاف کریے، سن تے نیکیاں چاہیے نے تے پتر دے کولوں کو لین دیونا ہونا ہے تے او دے معاوضے چ پتر دے کولوں اپنی او نیکیاں لے سن۔ اور حضور فرما دیں کہ وہ والدین اے آرزو اور تمنا کر دے سن کاش اے ساڈا ہور دیونا ہوندا نا ڈھیر سارا، اے تے ساڑھے 10 روپے یا 100 دیونا ہے، تے لاکھ روپیہ بھی ہوندا نا تے ساڈی چلو اے دی ڈھیر ساری نیکیاں تے ساڈے ول لمدیاں چلو ساڈا کم ہو جاویا۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے کہ سب تو قرب والا رشتہ والدین دا ہے، قیامت والے دن والدین بھی یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اللہ کریم قرآن حکیم میں فرماتا ہے قیامت والے دیہڑے پیو نس جاسی، ماں نس جاسی، بھائی نس جاسن، اور دوست جڑے گہرے ہو سن جنہ تو بغیر تیرا ایک لمحہ ہی نہ گزردا، اپنے گھر والوں اہل خانہ نو ٹائم نہ دیندا، اپنے دوستاں وچ دیاں راتی گزاردا ہوں گپ شپ دے وچ، قیامت والے دیہڑے وہ بھی آکھن میں تینوں نہیں جاندا تو کون ہے۔ تو عرض کرنا مقصد ہے کہ حقوق العباد کی اہمیت اتنی ہے، نبی رحمت شفیع امت جان عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حق اپنے فضل نال اگر او دی مشیت بن گئی، او دی رضا بن گئی، او کرم فرما دے وے اپنے بندیاں نو معاف کر دے وے تو او انہوں اختیار ہے، اس نے کسی کو پوچھنا کوئی نہیں، لیکن اگر بندیاں دے حق دیوڑے ہوئے فرمایا اس دیہڑے معافی کوئی نہیں ہونی۔ بلکہ شہید دا کتنا بڑا درجہ ہے، شہادت دا رتبہ کتنا ہے، سرکار نے 4 مرتبہ شہادت دے درجے واسطے آپ نے دعا فرمائی، تمنا آرزو فرمائی، لیکن شہید دے سرکار نے فرمایا ہر گناہ معاف ہو جانے۔ شہید دے فرمایا جس وقت تلوار چلتی ہے، نیزہ چلتا ہے، جس وقت زخم کھا کے زمین تے ڈگدا ہے اور دے جسم وچ خون نکلدا ہے، فرمایا شہید دے سارے گناہ معاف ہو جاندے سوائے قرض دے، سوائے قرض دے۔ اگر کسی کا قرضہ دینا ہے وہ معاف شہید کا بھی نہیں ہونا۔ سمجھ آ گئی؟ تو عرض کرنے مقصد ہے کہ حقوق العباد کے حوالے دے نال اتنی اہمیت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ تو والدین دے حقوق سب تو پہلے اولاد ہوتے ہیں، اور پھر اس بعد سب تو پہلے جو حق اولاد ہوتے لوگاں ہوتے انسانہ ہوتے، والدین تو بعد جڑا حق ہے اللہ نے قرآن بیان کیتا ہے وہ ذوی القربہ، وہ قرابت داراں دا ہے، رشتہ داراں دا۔ قرابت دار دے وچ اولاد بھی ہے، بہن بھائی بھی ہیں، چچا بھی ہے، باقی رشتہ دار ہیں۔ ذوی القربہ اولاد دا کی حق ہے؟ اولاد دا یہ حق ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد دا حق ہے کہ جدوں اولاد پیدا ہوئے تے والدین تے سب تو پہلا حق ہے کہ او دا اسلامی نام تجویز کرے، جڑا اسلام دے مطابق ہوئے او نام تجویز کریں۔ اور اج کل نام رکھیا جاندہ ہے، کسی دا نام مثلا رکھ دیتا ہے جی جاوید ہے،
یہ نا جی اسلم خان ہے، اگے کوئی ہور تخلص رکھ دیتا، لیکن اج تک اکثریت میں ویکھیا گیا کہ اپنے نام دے نال محمد نہیں لکھان دے، اکثریت دے نال، اور یہ مرزائیاں دی سازش ہے، سمجھ آ گئی؟ اس واسطے ساڈے مسلمان مختصر جا نام رکھ کے نہ لگوں والد دا نام چ رکھیا یا کوئی تخلص ہور رکھ دیتا۔ اج کل دا مقصد ہے سرکار دے نام نامی اسم گرامی رکھن دی برکت کتنی ہے۔ سرکار نے فرمایا جس گھر چ محمد نام دا بچہ ہو سی اس گھر چ رزق دی تنگی نہ ہو سی۔ اور قیامت والے دن نبی رحمت شفیع امت جان عالم اسلام نے فرمایا قیامت والے دن حکم ہو سی او محمد کھڑو ہو اور جنت داخل ہو، تو فرمایا جنہ جنہ دا نام، کسی دا نام محمد رمضان ہے، کسی دا نام محمد فیضان ہے، کسی دا نام محمد اسلم ہے، محمد زید ہے، محمد ابو بکر ہے، وہ سارے کھڑے ہو جاسن۔ اللہ کریم فرماؤ سی کہ میں تے اپنے محبوب نو آکھیا ہے تسی کیوں کھڑے ہوئے؟ عرض کرسن یا رسول اللہ، یا اللہ اسی سمجھے سانو آکھیا ہے۔ اللہ کریم فرمائے گا چلو میرے محبوب دے نام دی برکت دے نال تسی بھی چلے جاؤ۔ تو سرکار دے نام دی برکت کتنی ہے، لیکن اسی اس تو بیزار ہیں اور ساری توجہ اس پاسے کوئی نہیں۔ عرض کرنا مقصد ہے کہ سب تو پہلے جدو اولاد پیدا ہوئے تے اولاد دا سب تو جڑا پہلے جڑی ہے حق اولاد دا ماں پہ ہوتے ہیں کہ انہوں دا نام اسلامی تجویز کرے۔ اس تو بعد بچے دا نام تجویز کرنے تو بعد او دے منہ وچ جڑی گھٹی پائی جاندی ہے جنہوں عربی چاہتے ہیں تحنیک، سمجھا کہ گھٹی اسی سے رہنے گھٹی پائی، ایسے بندے دی پواؤ جڑا نیک آدمی ہو، جڑا نماز پڑھنے والا ہوئے، صالح آدمی ہوئے، یہ دا بڑا اثر ہوندہ ہے۔ آدھے نہیں جی فلانے دے اس نے فلانے دی گھٹی لئی وہ بھی کڑما جائے آدھے اے بھی وہ جائے، اینجی آدمی کے نہیں گھٹی آدھے چنگے دی پواؤ، کسے نیک بندے دی گھٹی ہوندی مثلا کھجور چبا کے یا کوئی گوڑ وغیرہ منہ چپا کے تے نرم کر کے بچے دے منہ چپا دیتا، اے ہے گھٹی۔ یہ دا اثر کتنا ہے؟ اگر صالح اور نیک کامل بندے دی گھٹی دے سو تے بچہ نیک ہو سی، تے جو ہوئے بابے دی دیوامنی بابے اور کدی مسیطے نہ بڑے ہو منہ اچھ حکے دی برمات ہم دی پی ہوئے وہ بابے دے کلو جناب تو صرف ہوا وہ دی گھٹی نہیں۔ بابا نیک ہے، نمازی ہے، پرہیزگار ہے، اس نو ویکھو تے پھر وہ گھٹی دیواؤ تاکہ بچہ جڑا ہے اس تے اثرات مرتب ہوئے، بچہ بھی نیک بنے۔ اور اسی طریقے دے نال بچہ وڈا ہو جاوے تے پھر اولاد دا ماں پہ ہوتا ہے یہ حق ہے کہ انہوں نے اسلامی تربیت کریں، اسلامی تعلیم دیوامیں۔ اور سرکار نے فرمایا بچہ جس ویلے بولن لگے سب تو پہلے انہوں سکھاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ ساڑا معاشرہ ہے، کوئی سوچ بوجھ ہے، مائیاں ساڑی ماما بہنیں اتنا کوئی سکھاندی ہیں، تو بہرحال سرکار نے فرمایا بچہ بولن لگے تو سب تو پہلے والدین دا حق ہے کہ انہوں وہ دی زبان تے ایک کلمہ جاری کرواؤں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر وہ دی اسلامی تربیت کریں، تعلیم دیوامن، دوسری تعلیم بشک دیوامن، لیکن سب تو پہلے فرض کیا ہے؟ اللہ دے قرآن دی تعلیم دینا، اللہ دے قرآن دی تعلیم دینا۔ اے اولاد دا ماں پیو دے حق ہے، سارے ماں پیو دے اولاد دے حق نہیں ہوندے، کچھ اولاد دے بھی ہوندے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور پاک دے ایک والد شکایت لے کے آ گیا کہ میرا بیٹا نہ میرا حیا کرتا ہے نہ ماں دا ادب کرتا ہے، لہٰذا تسی امیر المومنین ہو، خلیفۃ المسلمین ہو، تسی ساڑھے بچے نو بلا کے تے انہوں کو نصیحت فرماؤ۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے اس دے لڑکے نے بلایا اور پوچھا کہ تینوں اپنے والدین دے مقام، عزت شان دا رتبے دا کوئی نہیں پتہ، میں انہاں دا کے مقام ہے؟ اللہ دا قرآن تے فرماندا اوفیوں ولا تنہرہما، انہاں دے سامنے اوف بھی نہیں کرنی، جھڑکنا بھی نہیں، انہاں دی تعظیم فرض ہے، تے تو انہاں نہ لڑنا مارنا کٹنا ہے۔
اس نوجوان نے عرض کیا حضرت مسئلہ ارشاد فرماؤ کہ سارے والدین دے اولاد اتنے حق ہونے کچھ اولاد دے بھی حق ہیں کہ کوئی نہیں؟ سرکار نے فرمایا حضرت عمر نے بھی ہاں حق ہیں۔ آپ پوچھا کہڑے کہڑے حق ہیں؟ آپ نے دسے انہاں چ ایک اے بھی ہے کہ اولاد نو اچھی تربیت اچھی تعلیم دینا۔ اس نوجوان نے آخیا کہ میرے والد تو پوچھو میں نے تربیت کیڑی دیتی ہے؟ انہاں کہ جی تسا کی پڑھایا ہے؟ انہاں کہ کچھ نہیں پڑھایا۔ انہاں کہ جس ویلے میں تھوڑا جا سمجھ وال ہویا کچھ سمجھ بوجھ آئیے میرے والد نے میں نے ایک سوٹا پکڑایا تے عرب دے وچ زیادہ طور تے اٹھ ہوندے تے میں نے چرواہا بنا دیتا نے اٹھاں دا۔ ہن میں جس وقت اٹھ چرانا اگر وہ کسی دی واہی ال نسدے نے تے میں انہوں پچھے سوٹے مارنا، اگر میرے سدن تے روکن تے نہیں رکدے میں انہوں سوٹے مارنا، زدو کوب کرینا کٹیندہ مرینا۔ ہوں چونکہ انہاں میں نہیں سکھایا کہ پتر ہے اٹھ انہوں چرانا، اگر سیدھے سیدھے چلتے رہا میں تو ٹھیک ہے، چرتے رہا میں ٹھیک ہے، اگر کسی دی واہی اجاڑے تو انہوں مارنا ہی، اگر نہ پیچھے ہٹتے پاؤں تو میں اسی طرح کرنا۔ تو میں نے چونکہ تربیت ہی ملی ہے اور تو تعلیم میری حق ہوئی نہ میں تو یہ دسیا گیا، تو لہٰذا جدو میں گھر میں آنا تو ماں پیو جس وقت میری گل نہیں منتے آنکھیں نہیں لگتے تو وہ ڈانگ لے کے محنت جوڑ جانا۔ تو جی میں سارے پنجابی چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنی ماں دے نال لڑتا کھلتا یا باپ دے نال تو اس کہ پتر کہ اے تیرا ماں باپ ہے یہ تو خانہ کعبہ ہوتا ہے، اس کہ نہیں یہ ڈنگا ہوا کھلتا ہے، یہ ڈنگا ہوا تو سیدھا بھی کریندا ہوں۔ تو عرض کرنے کا مقصد ہے اس نے عرض کیا امیر المومنین مینوں انہاں تعلیم اور تربیت اس طرح دی دیتی ہوئی ہے انہاں چونکہ جب تو میں تھوڑا جا میری کوئی سمجھ بوجھ آئی انہوں نے مینوں وہ سوٹا پکڑایا ہے تو مینوں آکھیا بس یہ اٹھ چراونا ہے تو میں کو دو ہی کام میں جی سیدھے سیدھے چلتے رہے میں تو ٹھیک ہے جی اگر ڈنگے ہوئے ادھر ادھر ہوئے تو میں ڈانگا مارنا تو جس لئے گھر آمنا تو یہ بھی یہ جا کوئی کام کریں میرے آنکھیں نہ لگیں تو میں انہوں نے ڈانگا پھیرنا۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں یہ تیرا قصور ہے، اسلام یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم دی جو تعلیمات ہیں وہ یہ درس دینی ہیں کہ اولاد کی تربیت کی جائے، انہوں نے اچھی تعلیم دیتی جائے۔ اگر اس نے تعلیم اگر قرآن و حدیث کی پڑھی ہوندی ان کو تو دسیا ہوندا تو یقیناً یہ بچہ آج اس طرح تھوڑے نال معاملہ نہ کریا۔ تو لہٰذا والدین چاہیے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے، انہوں نے دسے اور دین دے بارے دسے کہ دین کیا ہے، اپنے نبی دے بارے دسے کہ ساڈا نبی آخری نبی ہے اور سرکار دے ختم نبوت دے بارے دسے، اسلام دے انہوں جو احکام ہیں انہوں دے بارے دسے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا بچہ جس وقت 7 سال دا ہوئے انہوں بستر تو جدا کر دیو اور انہوں نماز دا حکم دیو پیار محبت دے نال۔ جس ویلے بچہ 10 سال دا ہو جائے تو مڑ انہوں مار کے پڑھاؤ، 10 سال دا ہو جائے ان تھوڑی جی ہلکی مار دے کے نماز پڑھاؤ، سمجھا گئی؟ تو عرض کرنا مقصد ہے یہ حقوق ہیں اولاد دے ماں پہ ہوتے۔ تو ساڑھے اسی ایک ہی سمجھا کہ بس والدین دے حق کے اولاد اولاد ہی کو سنا مرنا جو کرنا۔ عرض کرنا مقصد ہے کہ جس طرح والدین دے حق ہیں اولاد دے بھی ماں پہ ہوتے حق ہیں، چند حقوق اللہ دے پیارے محبوب علیہ السلام نے بیان فرمائے، سانو چاہیے اس تے اسی عمل کریے اور اپنی اولاد کو اچھی تربیت دیئے، اچھی تعلیم دیئے اور اسلامی معلومات انہوں دیئے اور انہوں ایسے مدارس دے اندر انہوں کم از کم اگر بالکل تسی نہیں داخل کرا سکتے بھی اسی انہوں باقاعدگی دے نال تعلیم دیئے تو کم از کم چھٹیاں دا جڑا موسم ہے 2 مہینے تو کم از کم 1 گھنٹہ بھیج دیو تاکہ وضو دے فرائض، نماز دے فرائض و واجبات، حرام حلال دی تمیز ہوئے کہ میں مسلمانہ دے گھر پیدا ہویا تو اسلام دے کچھ احکامات بھی ہیں ساڑھے ہوتے، لہذا اسی زندگی گزارنی ہے تو ڈنگرہ دی طرح نہیں گزارنی بلکہ اللہ رسول دے فرمودات عالیہ دے مطابق۔ آخر میں وقت ہو گئے اے عرض کر ساں کہ جڑا مومن ہوتا ہے نا مسلمان وہ دی ایک مجبوری ہے، وہ کیڑی مجبوری ہے؟ وہ دی ایک مجبوری ہے سرکار دی ذات، ایک ہی مجبوری ہے کائنات دے اوپر، وہ ہے سرکار دی ذات۔
اور حضرت کلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرما دیں روح را جز عشق او آرام نیست، جڑا مومن ہوندا نا او دے روح نو سکون ملتا ہی نہیں سرکار دے ذکر خیر تو بغیر، حضور دے عشق تو بغیر مومن نو سکون ہے ہی کوئی، مومن پریشان ہے، حضور دی محبت تو بغیر مومن پریشان ہے، او دی اضطرابی کیفیت راندی ہے، طبیعت کلک راندا ہے، پریشانی راندی ہے، اور جتنی بھی جنی مہنگائی ودی جاندی ہے ٹھیک ہے تھوڑی بتقاضا بشریت طبیعت دے محسوس ہوندا ہے، لیکن ہوں تسی یہ ماحول ویکھ رہے ہو سو کہ جس وقت سرکار سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی کتھے بھی کوئی بدبخت گستاخی کرے، مومن جڑی ہے نا طبیعت جہدے وچ ایمان دا کوئی ذرا ہے وہ تڑپدا ہے، انہیں ہے کہ اور میں گل او دے اندر جڑی ایمان علی وہ جڑی دولت ہے وہ آدھا ہے کہ میں مر جاواں لیکن میرے محبوب دی ذات تے کوئی انگلی اٹھاوے نا تو میں انگلی بھی کٹ دیں، اگر کوئی میرے محبوب دی طرف ہاتھ اٹھے میں ہاتھ کٹ دینا۔ کائنات دے اندر جتھے بھی کوئی پلید ہے نجس ہے انہوں خنزیر بھی نہیں آکھنا چاہیے، خنزیر تو بھی بدتر ہے، جس ناپاک زبان دے وچوں تیرے تے میرے محبوب علیہ السلام دے آپ دے شان دے خلاف کوئی نازیبہ الفاظ یا گستاخی کیتی جائے، میرے بزرگ اور بھائیو حضرت کلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مغز قرآن روح ہی ماں جان دی است حب رحمت للعالمین، فرمایا قرآن دا مغز اور دین دا نچوڑ اور دین دی اصل، اور فرمایا قرآن دا جڑا نچوڑ ہے اخذ ہے سارا، فرمایا میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم دی محبت ہے، اور مومن اگر زندہ ہے تو سرکار دی محبت دی وجہ تو ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ انا و انتا یا رسول اللہ ایک تھوڑی ذات ہے ایک میری ذات ہے، اس تو علاوہ کائنات دے اندر جو کچھ بنایا تھوڑی وجہ تو بنایا، جو کچھ بنایا ہے تھوڑی وجہ تو بنایا ہے، تھوڑی وجہ تو تخلیق فرمایا ہے، کہ جس محبوب دے توفیلوں اللہ نے ساری کائنات بنائی ہے، سارے انبیاء علیہ السلام ہومن، رسول اعظام ہومن، اولیاء کاملین ہومن، جس نو بھی عزت تے شان دا تاج ملیا مصطفیٰ دے نالین دا صدقہ ملیا، بلکہ اساڑے جہاں گندیاں نو ہی جو اللہ نے قرآن دے اندر عزت افزائی فرمائی ہے، کنتم خیر امہ، تساں بہترین امت ہو، تساں چنگے ہو، ساڑھے کیڑی چنگے آئیے، ہر بندہ آپ اپنے دم اپنے گربان جھانکے میں کیا جدو اپنے حال ویکسی پتہ لگ سی میں کتنے میرے عیب ہیں، اور سابقہ امتاں دے جڑی جو کر دے رہن جو رب دی نافرمانیاں رب دے رسول دی نافرمانیاں انہاں نو ویکھ لو تے اپنے وال ویکھ لو، اسی انہاں تو تجاوز کر چکے ہیں، لیکن انہاں دے وچ ایسی ہستیاں بھی ہیں جنہاں دی اگر 500 سال ہے یا 1000 سال عمر ہے او ایک لمحہ بھی اللہ دی نافرمانی چ نہیں گزری۔ رب نے انہاں واسطے نہیں فرمایا کنتم خیر امہ تساں بہترین امت ہو، رب نے انہاں واسطے فرمایا تواڈے تے میرے واسطے فرمایا کنتم خیر امہ تسی بہترین امت۔ وجہ کیا ہے؟ تواڈا تے میرا تعلق و نسبت ہے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات پاک دے نال، حضور دے نال ساڈا تعلق و نسبت ہے آپ دی غلامی والا، لہذا اس وجہ تو میرے بزرگوں اور بھائیو کنتم خیر امت دے مصداق تانوں بنایا گیا۔ تو ایڈی بڑی عزتاں سانو اللہ نے عطا کیتیاں تو سرکار دے نالین دے توسل و تصدق دے نال میرے بزرگوں اور بھائیو، تے کائنات دے اندر جتھے بھی کوئی کتا کوئی اخبث الخبائث سرکار دی توہین کرے تے مومن جتھے بھی رہندا ہے بھاویں پاکستان ہے تے بھاویں عرب ہے، بھاویں وہ کسے سرزمین تے ہے، بھاویں ہندوستان چ رہندا ہے، او دی طبیعت دے اندر ایک اضطراب ہوندا ہے، پریشانی ہوندی ہے کہ میں مر جاواں سارا کچھ ختم ہو جائے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پوچھا گیا، حضرت ہارون الرشید نے پوچھا اگر کسے امت دے نبی دی توہین ہوئے تے او کی کرے؟ فرمایا او دے کول بدلہ لوے اس گستاخ دے کولوں، تو عرض کیتا اگر بدلہ نہ لائے سکے تو موڑ۔ حضرت قاضی ایاز مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شفا شریف لکھا، تو حضرت امام مالک جلال وچ آ گئے، چہرہ سرخ ہو گیا، غضب ناک ہوئے، آپ نے فرمایا ما بقال امت عند شتم نبیہا، فرمایا اس امت نو زمین تے زندہ رہن دا حق ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے نبی دا بدلہ نہ لویں۔ اس واسطے اج کا مقصد ہے کم از کم غیرت ایمانی ہونی چاہیے، ایمان مصطفیٰ کریم دی محبت نہ ہے، اگر
دل دے وچ سرکار دی محبت نہیں، غیرت نہیں ہے، تو پھر سمجھ لے وہ ابو جہل ہے اور ابو لہب دے وچ کوئی فرق نہیں، وہ فارغ ہے ایمان تو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں گستاخاں نوں نیست و نابود فرمائے، وہ فرانس وچ ہون یا جتھے بھی ہون، ہندوستان وچ ہون، اللہ تعالیٰ سارے نوں خراب و خاسر فرمائے اور حضور دے غلاماں نوں سرکار دے ناموس تے پہرا دیوݨ دی توفیق عطا فرمائے۔